وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اور وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے، پس اس نے تمہارے لیے یہ جلدی کر دی یا تم کو جلدی یہ عطا فرما دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیے اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو یہ مومنوں کے لیے نشانی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی یا تمہیں سیدھی راہ پر چلائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غنیمتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم کو وہ بھی ملیں گی، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہوا تھا غزوہ خیبر، تو فرمایا اس کے علاوہ بھی ہم تم کو بہت زیادہ غنیمتیں دیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو ہونے والی جو غنیمتیں ہیں یا فتوحات ہیں اس کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ تم کو غنیمتیں دیں گی۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جلد ہی عطا فرما دی۔ تو یہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے یعنی تم کو جلد ہی عطا کر دی، یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ، کیونکہ یہ دونوں فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو جلدی عطا کر دی ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی تم کو ہم غنیمتیں دیں گے یا فتوحات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ تو یعنی ہاتھ روکنے سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے، اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کے ہاتھ روک دیے، وہ تم سے نہ لڑے حدیبیہ کے مقام پر، اور خیبر میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ نشانی ہو مومنوں کے لیے۔ تو نشانی سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے۔ یعنی مسلمان کم تھے تو ادھر کافر زیادہ تھے، تو حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی، یہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ان کو غالب کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ تو مومن جو تھے وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مومن جو تھے وہ بدظن ہو رہے تھے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسی شرائط ان کی تسلیم کر رہے ہیں جس میں ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جذباتی ہو گئے، تو حضور کو کہنے لگے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ تو فرمایا پھر تم آپ کیوں اتنے کمزور صلح کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، بس اتنی بات ہی کہی۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ پھر ٹھیک ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان کو بھی جا کر یہی باتیں کہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے، تو ہمیں ان کے پیچھے لگنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات دی تو پھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی۔ اس وقت تو مسلمان باذن ہوتے رہے تھے نا، تو نہ کافروں کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے، یعنی استقامت عطا فرمائے، اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن پر تم ابھی قدرت نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تم کو دو جلدی دے دی ہیں نا، ایک صلح حدیبیہ اور دوسرا خیبر، تو اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن تم ان پر قدرت نہیں رکھتے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے کہ اور بھی تم کو فتوحات ملیں گی۔ تو اس سے مراد ہے فتح مکہ، یعنی فتح مکہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے کرائیں گے۔ تو اس صلح حدیبیہ کا پیش خیمہ جو تھا وہ یہ ثابت ہوا مکہ کی فتوحات کہ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا تو 8 میں فتح مکہ ہو گیا، یعنی 2 سال میں۔ تو تقریباً 1.5 سال ابھی گزرا تھا۔ تو پہلے جو تھی نا 3 شقیں جو طے ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایک تو یہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں مسلمان اور قریش مکہ لڑیں گے نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ جو جدھر ملنا چاہے قبیلہ ادھر مل جائے۔ تیسرے نمبر پر تھا یہ مسلمانوں میں سے کوئی مدینے سے آئے گا مکے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، مکہ سے اگر کوئی جائے گا کافر تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ یہ 3 شرائط پر صلح ہو گئی تھی۔ تو اب جب صلح ہوئی تو 2 قبیلے تھے، بنو خزاع اور بنو بکر۔ تو بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، بنو بکر جو تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ مل گیا۔ اب ابھی 1.5 سال ہوا تھا تو بنو خزاع اور بنو بکر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جب دونوں کی لڑائی ہوئی تو قریش مکہ جو تھے انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا، حالانکہ یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ 10 سال سے لڑائی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاع والوں کو قتل کر دیا، یعنی ان کو مارا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے کام کیا ہے تو آپ نے پھر ان پہ پاس اپنا ایلچی بھیجا اور 3 شرائط دیں۔ فرمایا یا تو بنو خزاع کے جو مقتولین ہیں ان کا خون بہا دیا جائے، یا دوسری شک یہ ہے کہ قریش مکہ بنو بکر کی مدد جو ہے وہ چھوڑیں، اور تیسرے نمبر پر تھا پھر یا جو صلح حدیبیہ معاہدہ حدیبیہ ہے وہ ختم ہے۔ ان تینوں میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ کر لیں۔ تو جب آپ کا ایلچی گیا جا کر پیغام دیا مکے والوں کو، تو مکے والوں کا ایک کافر اٹھا تو اس نے کہا جی ہمیں تیسری شک منظور ہے، یعنی آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، یعنی اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب تیاری کرو، اب مکہ جانا ہے۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں معاہدے کی تجدید کے لیے کہ نہیں معاہدہ قائم رہنا چاہیے۔ تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے خود ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا جی میں معاہدے کی تجدید کرتا ہوں، یعنی معاہدہ برقرار رہے گا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ واپس آ گئے مکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کر لیا کہ چلیں ان پہ حملہ کرنا ہے، اب مکے جانا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر 14 یا 1500 صحابہ تھے، تو 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مسلمان کر دیے کہ 10,000 صحابہ بن گئے۔ تو آپ پھر مکے گئے، تو مکہ جو تھا وہ اس کو فتح کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے ان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر وہ لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو البتہ وہ پیٹ پھیر جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے کوئی مددگار نہ کوئی دوست۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کفار مکہ تم سے لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، حالانکہ وہ ان کی طاقت تو زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی تھی مسلمانوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر تو ان میں جرأت ہی نہ ہوئی تم سے لڑ سکیں، تو اگر لڑتے بھی تو انہوں نے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا تھا، کیونکہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی دوست تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا طریقہ جو پہلے گزر چکا ہے اس کے مطابق۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے، سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کم ہو یا زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی ہے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کے جو ماننے والے تھے، اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے اور دیگر انبیاء علیہ السلام تھے، لوگ ان کے ساتھ ایمان لانے والے کم تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد ان کی ہے، کافروں کو اللہ نے شکست دی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ تم سے لڑتے تو تمہیں مارتے، انہوں نے خود ہی پیٹ پیر پر بھاگ جانا تھا، کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔